شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، پہلی، دوسری اور تیسری ربیع الثانی کے دن جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب و پتی بن جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک ایک مرتبہ آزما ضرور لو۔ ناظرین، آج ماہ ربیع الثانی کے اس بابرکت دن میں یہ تسبیح ایک بار ضرور پڑھ لیں، پھر جس چیز کی خواہش کریں گے انشاءاللہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ ناظرین، ماہ ربیع الثانی کے اس بابرکت دن میں سب سے پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے یہ بہت ہی مبارک دن، مبارک مہینہ ہم سب کی زندگیوں میں پھر سے نصیب فرمایا ہے۔ ماہ ربیع الثانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور آج کے دن آپ جتنے بھی مصروف ہوں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام ہوں، جتنی بھی آپ کی زندگی مصروف تر ہے، اس کے باوجود آپ نے یہ آج کا وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ آپ کی زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکالیف، مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے میں نے یہ وظیفہ نہیں بتایا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کب ماہ ربیع الثانی کا مہینہ آئے اور میں یہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ آپ کو بتاؤں۔ یہ عمل دولت کے لیے، رزق کے لیے بہت ہی عظیم اور برکت والا ہے، اور بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہر صفاتی نام میں بہت طاقت ہے۔ ویسے تو اللہ پاک کے بہت ہی زیادہ پیارے پیارے صفاتی نام ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو مبارک نام، جو مبارک اسم اعظم میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ماہ ربیع الثانی کے اس مبارک دن میں اس اسم اعظم کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دیکھنا میرا اللہ، میرا پروردگار آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کروڑوں بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جب بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ معجزے دیکھے ہیں، کئی ناممکن کام ممکن ہوتے دیکھے ہیں، تو میرے اللہ کی طاقت ہر کوئی جانتا ہے۔ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت پاورفل، بہت طاقتور ذات ہے۔ وہ ذات جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس ذات کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ میرا اللہ جب کہتا ہے کن یعنی ہو جا، تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکالیف ہیں، بس اپنے اللہ سے دعا مانگا کرو، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑایا کرو، اللہ کو اپنے دکھ تکالیف بتایا کرو۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کو آپ اپنے دکھ تکلیف سچے دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رو کر بتاؤ گے تو آپ کو اس وقت دلی سکون محسوس ہوگا، اور جب آپ اپنے سارے معاملات، اپنے تمام راز اپنے اللہ کو بتا دیتے ہیں، آپ کو سکون محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اب جلد حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی پاک بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ میرا اللہ نوازتا ہی چلا جاتا ہے، ان خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے جس چیز کی وہ طلب کرتے ہیں، میرا اللہ انہیں وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے آج کا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ضرور مانگنا ہے۔ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مجبور ہیں، قرض دار ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ اس عمل کو لازمی طور پر پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ پہلی، دوسری، تیسری
ربیع الثانی کے دن آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن ناظرین یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی ضرورت، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، جس کو جو چاہیے جیسا چاہیے رب کریم سے مانگیں۔ آج رب کریم سے ناظرین تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا آزمود عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ناظرین، ہم سب گناہ گار سیاہکار ہیں، جانے انجانے میں ہم میں سے ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء کرام اور اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا تو سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو سب سے پہلے ناظرین، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، تو توجہ کیجیے گا۔ ناظرین، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر لا حول ولا قوت الا باللہ صرف 11 بار پڑھیں گے۔ آپ نے صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر ناظرین جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا حی یا قیوم کا۔ یا حی یا قیوم رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ رب سے رب کا صفاتی نام پڑھ کر مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل کر رہے گا۔
آپ نے یا حیو یا قیوم کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ ناظرین، آپ یا حیو یا قیوم کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ یا حیو یا قیوم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھیں گے۔ جب آپ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ناظرین، اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا غفارو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس پورے عمل میں اپنی طرف سے ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کرنی۔ کوئی بھی تبدیلی، چھوٹی سی بھی تبدیلی کریں گے تو پورے کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ تو خدارا اس عمل میں ذرا سی بھی، تھوڑی سی بھی تبدیلی مت کرنا، اس پر پوری طرح عمل کرنا۔ اب آپ نے یا غفارو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجیے گا۔ ناظرین، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا غفارو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی یا غفارو کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو ناظرین، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتا دیں۔ ویسے تو میرا اللہ ہر بات، انسان کی ہر سانس سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ وہ تو جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت میں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے، میرا بندہ مجھ سے کس طرح مانگتا ہے، کس طرح اپنی عاجزی سے، کس طرح اپنی انکساری سے مانگتا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرمائے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے۔ میرا اللہ بہت ہی غفور الرحیم ہے، بہت بڑے بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ ناظرین، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دنیا بنتی ہے، مٹ جاتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر دنیا مٹتی ہے، پھر آ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے طاقتور پہلوان گزرے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں جن کی بہت ٹھاٹھ اٹھتی تھی، جن کی بڑی شان و شوکت ہوا کرتی تھی، لیکن ایک دن ان سب لوگوں نے مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے، اور بہت سے لوگ بن بھی گئے ہیں۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ صرف رہ جانی ہے تو صرف اللہ کی ذات رہ جانی ہے۔ تو محترم ناظرین، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب سانسیں بند ہو جائیں گی، اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، تو اس وقت انسان کی ایک نیکی بھی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو وقت ہے اسے غنیمت جانو، ایک ایک لمحہ جو ہے اسے غنیمت جانو۔ اپنے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگو، استغفار کرو، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ راضی ہو گیا تو ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ تمام حضرات نماز کا لازمی اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی تسبیح، طاقتور سے طاقتور وظیفہ بھی نماز کے بغیر نامکمل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔